الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. ذکر چل رہا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور کیا اسباب بنے مصر سے نکلنے کے. بتایا گیا تھا کہ قبطی کے تھپڑ مار دینے کی وجہ سے جب یہ شہرت عام ہو گئی اور فرعون نے قتل کا مشورہ دے دیا، حکم دے دیا، تو آپ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے مصر سے نکلنے میں عافیت سمجھی. آپ کا بچپن اور جوانی جس ماحول میں گزر رہی تھی وہ ایک شاہانہ ماحول تھا. آپ بادشاہ کے دربار میں پرورش پا رہے تھے، اس وجہ سے آپ کو راستوں کا علم نہ تھا. آپ بہت زیادہ سفر کے عادی نہ تھے، شدائد کو، تکلیفوں کو برداشت کرنے کا جسم عادی نہ تھا. لیکن اللہ کے نام لے کر مصر سے نکل کھڑے ہوئے. اللہ کے جو منتخب اور برگزیدہ اور اللہ والے بندے ہوتے ہیں وہ عیش و راحت میں پڑھ کر نہ تو خدا کو بھولتے ہیں اور نہ رنج اور تکلیف میں اپنی توجہ خدا کی طرف سے ہٹاتے ہیں. سکھ میں یاد الہی اور دکھ میں صبر و امید ان کی قائم رہتی ہے. چنانچہ آپ نکل کھڑے ہوئے. روایات میں آتا ہے کہ ناز و نعمت میں پلے تھے. جب اللہ رب العزت والجلال کسی کو ناز و نعمت میں پالتے ہیں تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شدید تکلیفیں تو آئیں نہیں. اللہ نے آزمائش میں ڈالا کہ اب فرعون کا دربار بھی چھوڑنا ہے، کپڑے بھی چھوڑنے ہیں، کھانا بھی چھوڑنا ہے. وہ تکلیف اور وہ صبر، روایات میں آتا ہے کہ آپ درختوں کے پتے کھا کر سفر آپ کا گزرتا تھا اور پاؤں میں پیادہ پاؤں تھے، پاؤں میں چپل نہیں تھے. آپ کے پاؤں میں چلتے چلتے چھالے پڑ گئے. جب آپ مصر سے نکلے تو مدین جانے کے راستے پر اللہ نے ان کو ڈال دیا. 3 راستے تھے، آپ نے بیچ کا راستہ اختیار کیا.
آپ کو تلاش کرنے والے دائیں بائیں راستے سے نکل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درمیانہ راستہ اختیار کیا، اور جب آپ 8-10 دن کی مسافت پر پہنچے، 8-10 دن سفر کرتے کرتے ہو گئے، تو جب مدین کی سرزمین پر آپ نے قدم رکھا تو ایک جگہ دیکھا کہ کنواں ہے، اس کے آس پاس چرواہے ہیں، اور چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور وہیں دیکھا کچھ فاصلے پر بھیڑ سے الگ 2 لڑکیاں کھڑی ہیں جو جانوروں کو پانی پر جانے سے روکے ہوئے ہیں، اور خاموش مجمع سے الگ یا مجمع کے منتشر ہو جانے کا انتظار کر رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کمزور باعزت گھرانے کی عورتیں ہیں۔ باعزت گھرانے کی اس وجہ سے سمجھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو چادروں سے ڈھانک رکھا تھا، اپنے جسم کا پردہ کر رکھا تھا، اور شریفوں کی طرح دور الگ اپنی باری کے انتظار میں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا کیا حالات ہیں؟ آپ کو رحم آیا، ترس آیا، آگے بڑھ کر لڑکیوں سے کہا کہ آپ کیوں نہیں پانی پلاتی ہو، پیچھے کس لیے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا روز کا معمول ہے کہ جب چرواہے یا مرد حضرات پانی پلا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے جانوروں کو گویا کہ بچا کچا پانی پلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ترس بھی آیا، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی کہ حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا یہاں کوئی اور کنواں بھی ہے؟ ان عورتوں نے جواب دیا کہ جی ہاں، وہاں ایک کنواں ہے، لیکن اس کنویں کے منہ پر ایک بڑا پتھر رکھا ہوا ہے جو ہم سے ہٹتا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طاقتور آدمی تھے، طاقتور جوان تھے، آپ کی پرورش شاہانہ خاندان میں ہوئی تھی، لہذا طاقت بھی بہت زیادہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں کی نشاندہی پر اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کے منہ سے پتھر ہٹایا اور جانوروں کو پانی پلایا۔ ایک روایت تو یہ ہے، لیکن ایک روایت یہ ہے کہ آپ اسی تنہا مردوں کے مجمع میں گھسے اور کہا کہ ان عورتوں کو اپنے جانوروں کو پانی پلانا ہے۔ جب آپ کی خوبصورت صورت اور جسمانی طاقت کو چرواہوں نے دیکھا کہ آج کسی مرد سے پالا پڑ رہا ہے، اپنے جانور اور اپنے ڈول چھوڑ کر وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہا ان کے جانوروں کو خود ڈول کھینچتے اور پانی پلاتے۔ یہ ماجرا دیکھا چرواہوں نے کہ ہم تو سب مل کر ڈول کھینچتے تھے، یہ تو تنہا جوان آدمی ہے اور ڈول کھینچ کر پانی پلاتا ہے۔ بہرحال پانی پلایا، چاہے دوسرے کنویں سے پلایا ہو یا اسی کنویں سے پلایا ہو، بہرحال عورتیں ان کی شرافت، ان کی جسمانی طاقت کو دیکھ کر مرعوب ہوئیں۔ بہرحال وہ عورتیں اپنے گھر گئیں۔ والد نے دیکھا کہ یہ تو آج بہت جلدی آ گئیں، وقت سے پہلے آ گئیں۔ پوچھا کیا ماجرا ہے، تم تو دیر سے آتی تھیں، آج کیا وجہ ہے کہ تمہیں جلدی آنا پڑ گیا؟ ان عورتوں نے کہا کہ آج ایک نوجوان والد کو دیکھا، مسافر معلوم ہوتا تھا، پھٹے پرانے کپڑے ضرور تھے، پاؤں میں چھالے تھے، اور لیکن تھا جوان، طاقتور آدمی تھا، شریف آدمی تھا، اس نے ہماری مدد کی، ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ وہ عورتیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، اور وہ گھر حضرت شعیب علیہ السلام کا گھر تھا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پلا کر تھوڑی دیر سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور غربت بھی ہے،
حالت مسافرت بھی ہے، بھوک پیاس بھی ہے، دعا کر دی۔ کیا دعا کی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا آج آ رہی ہے کہ اے اللہ میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، مسکین ہوں، غریب الوطن ہوں، مسافر ہوں، کوئی دوست بھی نہیں، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، تھکا ماندہ ہوں۔ اس وقت آپ میرے لیے جو بہتر سامان اپنی قدرت سے دے دیں، میں اس کا محتاج ہوں۔ دعا دیکھیے کہ اپنی فقیری کا اور مسکنت کا اظہار بھی کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اے اللہ میں اپنے لیے یا میں اپنے حالات کو آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ میرے حالات بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے یہاں ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں، آپ اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ مجھے کپڑا دے دیں، آپ اللہ سے مانگیں، آپ خود اپنی خواہش کا اظہار کریں، یہ بہتر بات نہیں ہے۔ اللہ آپ کے لیے جو بہتر سمجھے آپ یہ دعا کریں کہ اے اللہ جو آپ بہتر سمجھیں مجھے میرے حق میں وہ عطا کر دیجئے۔ تو یہ دعا معنی کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، معانی کی گہرائی کے اعتبار سے یہ الفاظ بڑے جامع ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ کوئی چیز آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہو یا نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی کا اظہار کیا کہ اللہ میں جو مانگوں گا وہ بہتر نہیں ہو سکتا، ہاں آپ جو میرے حق میں بہتر سمجھیں گے اگر اس کا فیصلہ فرما دیں گے تو وہ چیز میرے حق میں بہتر ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، دعا کر کے ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ادھر سے وہ عورتیں جن کے جانوروں کو حضرت موسیٰ نے پانی پلایا تھا وہ آئیں اور آ کر کہا کہ آپ کو ہمارے والد بزرگوار بلا رہے ہیں۔ انہوں نے شرم و حیا کی چادر لپیٹی ہوئی تھی، منہ بھی چادر کے کنارے سے دبایا ہوا تھا، نظریں نیچی کی ہوئی تھی۔ لڑکی نے کہا کہ ہمارے گھر چلیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، اور یہ اسی دعا کا اثر ہے، اس لیے چلنا بہتر ہے اور دعوت کو رد کرنا اب مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے آگے چلتا ہوں، آپ میرے پیچھے چلیں۔ یہاں بہت سے سبق اس واقعے کی مناسبت سے علماء نے نقل کیے ہیں کہ اگر نامحرم کے ساتھ چلنا بھی پڑے تو نامحرم کو آگے نہ چلائیں کسی ضرورت سے، اس وجہ سے کہ اگر نامحرم آگے چلے گی تو بار بار نگاہ اس کے اوپر پڑے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود آگے چلنے کے لیے کہا کہ میں آگے چلتا ہوں، آپ میری پیچھے کی طرف سے رہنمائی کر دیں کہ یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، تاکہ میری نگاہ نامحرم پر پڑنے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ساری داستان ان کو سنائی۔ اس پر حضرت شعیب نے فرمایا کہ اب کچھ ڈر نہیں ہے، فرعون کی یہاں تک دسترس نہیں ہوگی، تمہیں پکڑ نہیں پائے گا، اور تم ظالم کے پنجے سے آزاد ہو چکے ہو۔ خدا کا شکر ادا کرو، اب کوئی خوف کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں تک پہنچے۔ یہاں تک پہنچنے میں بھی کافی اس واقعے میں سبق نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کبھی بھوک پیاس کے بعد، اگر کبھی آرام کے بعد بھوک پیاس آ جائے، حالات آ جائیں، تو اس میں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ راحت و عیش کے بعد اگر مصیبت آ رہی ہے تو صبر و تحمل سے کام لے رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ سیدھے راستے پر چلنے کی اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ پھر یہاں ایک اور سبق ملتا ہے کہ کمزوروں کی خدمت کرنی چاہیے۔ عورتیں کمزور تھیں اور بغیر لالچ کے کرنا چاہیے، یہ اہل طاقت کا شعار ہوتا ہے۔ اور پھر خدمت کر کے احسان جتلانا یہ اہل ایمان
کا شیوا نہیں ہوتا۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی، آپ نے خدمت کی، تو اس پر احسان نہ جتلانا چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ضرورت ہو تو عورتیں بھی کسی ضروری کام سے گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، جس طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، باپ بوڑھے تھے، جانور کو پانی پلانا تھا، اس ضرورت کے ساتھ باہر نکلی، لیکن شرم و حیا تھی اور اپنے بدن کو ڈھانکا ہوا تھا۔ ایک اور سبق ملا کہ اگر ضرورت ہو تو شرافت کے ساتھ نگاہ نیچی کر کے نامحرم سے اتنی بات کی جا سکتی ہے جس سے ان کا کام بن جائے یا غریب کی مدد ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں سے بھی بات فرمائی اور پھر بے کسوں کی خدمت کی اور دل میں یہ خواہش نہ ظاہر کی کہ مجھے آپ سے معاوضہ چاہیے۔ بہرحال یہ تمام سبق اس واقعے سے جو آج تلاوت ہو رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں اور سوچیں تو بے شمار سبق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں اہل ایمان کے لیے اور مسلمان کے لیے اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فخرج منها خائفا يترقب ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل۔ اور جب حضرت موسیٰ نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا۔ شاید یہ جملہ اس وجہ سے کہا ہو کہ حضرت موسیٰ وہاں کے حالات سے واقف نہ تھے اور راستے نہیں جانتے تھے۔ دعا کی کہ اللہ جو بھی سیدھا راستہ ہو مجھے اس پر ڈال دیجئے، تو آپ نے بیچ والا راستہ، 3 راستوں میں سے جو بیچ کا راستہ تھا مدین جانے کا، اس کو اختیار کیا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ جب حضرت موسیٰ مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ اس پر ایسے لوگوں کا مجمع ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دیکھا کہ ان مجمع سے پہلے 2 عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں کہ کمزور کی باری نہیں آتی ہے۔ موسیٰ نے ان سے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ یہاں دیکھیے ضرورت پڑی تو نبی نے نامحرم سے لیکن عزت کے ساتھ بات کی۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ سارے چرواہے پانی پلا کر نکل نہیں جاتے۔ گویا کہ ہمارے مقدر میں بچا کچا پانی آتا ہے، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے، اور اب یہاں یہ بات بھی بتائی کہ ہمیں نکلنا کیوں پڑا کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے، اور وہ تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ یہاں واضح رہنا چاہیے کہ اگر گھر کا کام مرد کر سکتے ہوں تو مرد ہی کو انجام دینا چاہیے، لیکن اگر مرد نہ کر سکیں تو شریعت نے عورتوں کو بھی پردے کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ اس پر موسیٰ نے ان کی خاطر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اپنی طاقت سے یا جس اعتبار سے بھی، پھر مڑ کر ایک سائے کی جگہ چلے گئے اور کہنے لگے میرے پروردگار جو کوئی بہتری تو مجھ پر اوپر سے نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں، جو میرے حق میں آپ فیصلہ کر دیں میں آپ کے اس فیصلے کا محتاج ہوں۔ یہ دعا یاد رکھنی چاہیے۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء
قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. تھوڑی دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے، یعنی دعا کے تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں، کہنے لگیں میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا انعام دیں کہ آپ نے ہماری خاطر جانوروں کو پانی پلایا ہے. چنانچہ جب وہ عورت یا وہ عورتوں کے والد کے پاس پہنچے، ان کو ساری داستان سنائی تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ اب کوئی خوف نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو. سبحان اللہ.